بگڑ گیا اور یقین کرتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس جو آخر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانی کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوئے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَدِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد ہم ان کے پیر پھر سے ضرور جما دیں گے۔ اور پھر فرمایا سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تاہم مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل سے آج جماعت احمدیہ کو خلافت جیسی نعمت عطا فرمائی اور اسلام کی اس قسم پرسی کی حالت سے نکال کر پھر سے اس کو دنیا میں غالب کرنے اور خدا اور اس کے رسول کے جھنڈے کو دنیا بھر میں گاڑ کر سارے جھنڈوں سے اوپر لہرانے کی ذمہ داری ہم ہی نصیب فرمائی۔ بس اب اسلام کی نشاط ثانیہ جماعت احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے، جس کے شاندار مستقبل کے بارے میں خدائی بشارتیں موجود ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اے تمام لوگوں سن رکھو، یہ اس خدا کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا ہے، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جماعت کی جو بنیاد قادیان جیسے ایک نہایت ہی چھوٹے گاؤں میں اس کی بنیاد رکھی گئی، آج دنیا کے 190 ممالک کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور 20 کروڑ کی تعداد تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیل چکی ہے۔ وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلائے گا اور محبت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور سلسلے میں نہایت درجہ فوق العادت برکت ڈالے گا اور ہر ایک جو اس کے معدوم کرنے کی فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا یعنی اسلام، اور ایک ہی پیشوا ہوگا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا، پھلے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ پس مبارک ہے وہ شخص جو مسیح موعود کی جماعت میں شامل ہو کر اسلام کی نشاط ثانیہ اور غلبہ اسلام کے عظیم الشان روحانی پروگرام میں شامل ہو کر خدا تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں اور رحمتوں کا وارث بنے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پیغام جو ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتا ہے آج کس شان سے پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔
آج ہم 7 سالہ خلافت جبلی سال منا رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا. اللہ تعالیٰ اپنی دوسری قدرت ظاہر کرتے ہوئے خلفائے احمدیت کے ذریعے احمدیت کو ساری دنیا میں پھیلا دیا، اور اس طرح اس پیش گوئی کا ایک حصہ کس شان کے ساتھ پورا فرما دیا. اب انشاءاللہ یہ ضرور پھلے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ ساری دنیا پر محیط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ کے توقعات کے مطابق صحیح معنوں میں سلسلے کی خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے اپنے فضلوں کا وارث بنائے. آمین.